پہلے ایک بات ذہن نشی کر لیں کہ شریعت ہے کیا. جس شریعت کو ہم مانتے ہیں شریعت اسلامیہ، جس کو اسلامی قانون کہا جاتا ہے، یہ شریعت ہے کیا؟ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اداؤں کا نام شریعت ہے. حضور کی اداؤں کا، حضور کے قول، حضور کے فعل، حضور کے فرمان اور حضور کی سیرت پاک کا نام شریعت ہے. اب یہاں بظاہر حضور کی نماز قضا ہو گئی، صحابہ کرام کی نماز قضا ہو گئی، کیوں؟ اس کے پیچھے راز کیا تھا؟ اس کے پیچھے راز یہ تھا کہ اگر حضور کی نماز من جانب اللہ اس واسطے، نیند کے واسطے سے قضا نہ ہوتی تو پھر امتیوں کو قضا نماز پڑھنے کا سلیقہ ہی نہیں آتا. معلوم نہیں پڑتا کہ نماز چھوٹ جائے تو قضا بھی پڑھنی ہوتی ہے. آج دیکھیے بہت سے فتنے ابھر رہے ہیں. ابھی چند ہفتوں قبل میرے پاس ایک ویڈیو کسی نے بھیجا، نہ جانے کس ناہنجار جاہل قسم کے انسان کا وہ ویڈیو تھا، پاکستان کا تھا. تو وہ چند لوگوں کے سامنے ویڈیو پر یہ بیان دے رہا ہے کہ اسلام میں قضا نماز کا کوئی تصور ہی نہیں. اسلام میں قضا نماز کا کوئی تصور نہیں. نماز پڑھنا ہے تو ادا پڑھو وقت پر، اور اگر وقت نکل جائے پھر نماز نہیں. جو نماز وقت پر ادا نہ کی جا سکے وہ نماز پھر ادا نہیں کی جائے گی. وہ کہنا یہ چاہ رہا تھا میں چیلنج کر رہا ہوں، مطلب وہ کہہ رہا تھا میں چیلنج کر رہا ہوں، کوئی اس کو ثابت نہیں کر سکتا. چیلنج کن کے سامنے کر رہا؟ جاہلوں کے سامنے چیلنج کر رہا. آئے میں ثابت کرتا ہوں، مسلم شریف روایت موجود ہے. تو کہہ رہا ہے وہ کہ میں چیلنج کر رہا ہوں کہ کوئی اس کو ثابت نہیں کر سکتا. اسلام میں قضا نماز کا کوئی تصور نہیں ہے. نماز ادا پڑھنا ہے وقت میں، وقت نکل جائے تو پھر نماز کو نہیں پڑھنا ہے. تو ایک فرقہ ہے ایسا دنیا میں جو قضا نماز نہیں پڑھتا، جو یہ کہتا ہے کہ نماز ادا کرنا ہے بس، اور اگر کوئی شخص بھول چک سے یا قصدن یا کسی اور عذر کی بنیاد پر نماز کو وقت پر ادا نہ کر سکا پھر قضا نہیں کرے گا. وہ اس حدیث پاک میں حضور نے نماز قضا فرمائی. نماز آپ کی وقت پر نہ ہو سکی، فجر کی نماز، اور نہ ہی صحابہ کرام کے وقت پر نماز ہو سکی. بعد میں آپ نے جماعت کے ساتھ نماز ادا فرمائی، آپ نے امامت فرمائی، اور آپ کی اقتداء میں تمام صحابہ نے فجر کی نماز ادا فرمائی جو نماز قضا ہو چکی تھی. پتہ چلا کہ نماز اگر چھوٹ جائے تو اس نماز کی معافی نہیں ہے، قضا کرنا ہوگا. تو حضور کی یہ ادا، یہ بھی شریعت ہے. حضور اگر اس طریقے سے نہ کرتے یا اس طریقے سے یہ واقعہ پیش نہ آتا تو امتیوں کو یہ معلوم نہ ہوتا کہ نماز چھوٹ جائے تو اس کو قضا کرنا ہے، اور نماز قضا کرنے کا طریقہ بھی امتیوں کو معلوم نہ ہوتا. کیونکہ حضور کا قول، حضور کا فعل، حضور کا عمل یہ حجت ہے، یہی شریعت ہے، اسی کو ہم اسلامی قانون کہتے ہیں. ایک بات تو یہ معلوم ہوئی. دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ اگر بھول چوک سے کسی کی نماز چھوٹ جائے، کوئی شخص سو گیا، نماز پڑھنے کا پورا ارادہ تھا، کوئی سستی کوئی کاہلی نہیں، مگر وہ بس غفلت، نیند آ گئی، کوئی بھی انسان ہو سو گیا وہ، اور سونے کی بنیاد پر نماز کی چھوٹ گئی تو گنہگار نہیں ہے. اب آپ سوچیں گے تو اچھا ہے، ہم تو روزانہ سوتے ہیں، رات میں نیت کر لیتا ہوں فجر میں اٹھیں گے اور صبح 10 بجے اٹھتے ہیں. ایسا نہیں، یہ غفلت ہے، یہ کوتاہی ہے، یہ کمی ہے. ہم نے عادت بنا لیا کہ ہم قصدن 2 بجے رات تک بیدار رہتے ہیں، پھر صبح 10 بجے تک 11 بجے تک سوتے رہتے ہیں. گنہگار ہوں گے یقیناً. ایک انسان جو ہمیشہ فجر کی نماز پڑھتا ہے، کبھی نماز ترک نہیں کرتا، اور روزانہ اس کی پوری نیت ہوتی ہے کہ فجر میں اٹھنا بھی ہے، اور اس نے الارم بھی لگایا ہے اور جلدی سو بھی گئے. اب اتفاقاً کسی دن آنکھ نہیں کھل سکی، پڑھنے کی نیت تھی، پڑھنے کا ارادہ تھا، پڑھنے کا وہ عادی بھی تھا، اتفاقاً اس کی آنکھ نہیں کھل سکی، تو پھر وہ مجرم نہیں ہے، گنہگار نہیں ہوگا. حکم یہ ہے کہ جب وہ بیدار ہو اور اگر وقت مکروہ نہ ہو تو فوراً وہ قضا کر لے، تاخیر نہ کرے. ایک مسئلہ معلوم ہوا. اور ایک مسئلہ معلوم ہو کہ اگر کسی کی نماز قضا ہو جائے تو اس کو خوف زدہ ہو جانا چاہیے، بے قرار ہو جانا چاہیے. وہ مومن ہی نہیں کہ نماز قضا ہو جائے اور دل میں بے قراری پیدا نہ ہو، دل میں بے قراری پیدا نہ ہو، اس کے اندر ایمان کی نہایت کمزوری ہے. آج حالات ایسے ہیں کہ ہمارے نوجوان مسلم بھائی نماز قضا کیا، ہفتوں نماز سے غافل ہوتے ہیں، اور نماز کا سرے سے تصور ہی دماغ میں نہیں آتے کہ ہم کو نماز بھی ادا کرنی ہے اور ہم پر اللہ کے فریضہ بھی عائد ہے. بے قرار ہونا تو بہت دور کی بات ہے. قصدن، جان بوجھ کر، بھول چوک سے نہیں، قصدن وہ جان بوجھ کر نمازوں کو ترک کرتے ہیں، اور پھر نماز کا خیال بھی نہیں آتا، تصور بھی نہیں آتا ہے، چہ جائے کہ وہ بے قرار ہو، چہ جائے کہ وہ پریشان ہو. تو ان کو اپنے ایمان کی خبر لینی چاہیے کہ ہمارا ایمان کتنا کمزور ہو چکا ہے. جس کے اندر جتنا زیادہ ایمان ہوگا،
نماز چھوٹ جانے پر اتنا ہی زیادہ بے قرار ہوگا، اتنا ہی زیادہ پریشان ہوگا، اور جب تک وہ نماز ادا نہیں کر لے گا اس کو قرار نہیں آئے گا، سکون نہیں نصیب ہوگا۔ یہ کیفیت جس کی وہ سمجھ جائے کہ ایمان ہمارے اندر ہے، اور جس کی کیفیت نہ ہو سمجھ جائے کہ ہم اسلام سے ہمارا کوئی ایسا کوئی رشتہ خاص نہیں جیسا ہونا چاہیے تھا۔ تو اس لیے دیکھیں ففزع رسول اللہ، نماز چھوٹی اور وہ بھی سونے کی بنیاد پر، قصدن نہیں سہون، اور حضور بے قرار ہو گئے، اور جب تک حضور نے نماز پڑھا نہ لی تب تک آپ کو سکون نہ آیا۔ اور ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ اگر وقت مکروہ ہو تو نماز نہ پڑھی جائے، جیسا کہ حضور بیدار ہوئے چونکہ سورج نکل چکا تھا، وہ وقت مکروہ تھا، سورج نکلنے کے 20 منٹ کے بعد تک وقت مکروہ رہتا ہے، اس کے بعد وقت مکروہ ختم ہو جاتا ہے، سورج جب ایک نیزہ بلند ہو جاتا ہے۔ اس لیے حضور نے وہاں نماز نہیں ادا فرمائی، بلکہ فرمایا کہ آگے چلو، اور جب تھوڑا آگے پہنچے اور سورج بلند ہو گیا، وقت مکروہ ختم ہو گیا، تب حضور نے جماعت کے ساتھ نماز ادا فرمائی۔ ایک مسئلہ یہ بھی معلوم ہوا کہ جس کی ایک نماز یا 2 نماز یا 3 نماز یا 4 نمازیں یا 5 نمازیں قضا ہو جائے تو وہ صاحب ترتیب ہے، اس کو جو ہے ترتیب سے نماز ادا کرنا ہوگا۔ اگر آپ کی کسی دن فجر کی نماز معاذ اللہ چھوٹ جائے، چھوٹنا نہیں چاہیے مگر پھر بھی اگر چھوٹ گئی تو جب تک آپ فجر کی نماز ادا نہ کر لیں ظہر نہیں پڑھ سکتے۔ آپ پہلے فجر کی نماز پڑھیں گے، اس کے بعد ظہر کی نماز۔ فجر ظہر دونوں قضا ہو گئی معاذ اللہ، دونوں چھوٹ گئیں، اور عصر کا وقت آ گیا تو پہلے آپ فجر پڑھیں، اس کے بعد ظہر پڑھیں، اس کے بعد عصر کی نماز پڑھیں۔ اس کی پوری گفتگو فقہاء کرام نے کتابوں کے اندر درج کی ہے، لکھی ہے۔ اور یہاں پر ایک مسئلہ بھی مذکور ہے کہ حضرت بلال کو حضور نے تکبیر کہنے کا حکم دیا۔ تو اگر کسی کی پوری جماعت، پوری قوم، چند لوگ ہیں، سفر میں ہے اور نماز سب کی چھوٹ گئی ہے، تو بہتر طریقہ یہ ہے کہ اذان بھی دیں۔ یہاں اذان کا ذکر نہیں، اذان ہوئی ہوگی، ذکر یہاں نہیں ہے۔ اذان بھی دیں، اقامت بھی ہو، اس کے بعد با جماعت سب لوگ نماز پڑھیں۔ پوری جماعت کی نماز چھٹی ہے تو پورے لوگ مل کر ایک ساتھ جماعت کے ساتھ نماز کا اہتمام کریں، یہ بات بھی اس سے معلوم ہوتی ہے۔ تو یہ حدیث پاک جو ایک واقعہ پر مشتمل ہے، اس میں ہمارے لیے بہت سی چیزیں موجود ہیں، اور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس طریقے سے، اس عمل سے ہمیں پتہ چل گیا کہ نماز قضا ہو جائے تو نماز کو ادا کرنا ہے، یعنی جب تک وہ ادا نہیں کر لے گا بری ذمہ نہیں ہوگا، اور پھر وہ گنہگار بھی نہیں ہوگا۔ اور اگر وقت مکروہ ہے تو اس وقت وہ نہیں پڑھے گا، جب وقت مکروہ ختم ہو جائے گا اس وقت وہ نماز ادا کرے گا۔ میں سمجھتا ہوں کہ آپ میری باتیں سماعت کر کے ان کو محفوظ رکھیں گے اور دوسروں تک پہنچانے کی مکمل کوشش کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔